हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। इजराइल में जब से शिद्दत पसंद कोalition की बेंजामिन नेतन्याहू की सरबराही में सरकार बनी है, तभी से वहां उथल पुथल है। वहां की हाई कोर्ट पर सरकार की तरफ से नकेल कसने की तैयारी के दौरान कानून मिनिस्टर यारीव लेविन ने साफ कहा है कि नेतन्याहू के खिलाफ जारी मुकदमों में उनकी मदद के लिए नया कानून लाया जा रहा है। इजराइल में सरकार मुखालिफ बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट जारी हैं और उन्हें दबाने के लिए खास पुलिस अफसरान तैनात किए जा रहे हैं। लेकिन इस सब के बीच यूनाइटेड नेशंस में 90 से ज्यादा मुल्कों ने इजराइल की तरफ से हाल ही में फिलिस्तीनी अथॉरिटी के खिलाफ सजा के तौर पर ताज़ा लगाई गई पाबंदियों के खिलाफ आवाज उठाई है। यूरोपीय मुल्कों ने भी इजराइल से नाराजगी जताई है। इस सब के बीच गाजा में मौजूद हमास ने अपनी कैद में मौजूद एक इजरायली फौजी की वीडियो जारी की है और इसे जाने वाली सरकार की नाकामी के तौर पर पेश किया है और नई सरकार को चैलेंज भी किया है। हमास ने यह पैगाम भी दिया है कि वो इजरायली फौजी को कैद किए हुए है और इजराइल उसका कुछ नहीं कर पा रहा। ये इजरायली फौजी 8 साल से हमास की कैद में है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि इजराइल जो खुद को एक ऐसी ताकत के तौर पर पेश करता रहा है कि उसे कोई नाकाम नहीं कर सकता, अब वही मुल्क किस हद तक मजबूर नजर आ रहा है कि वो अपने घेरे में मौजूद गजा से भी अपने फौजी को आज़ाद नहीं करा पा रहा। एपिसोड काफ़ी दिलचस्प है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इजराइल में शिद्दत पसंद फार राइट पार्टियों की कोalition सरकार के खिलाफ दुनिया के बहुत से मुल्क खुलकर सामने आ रहे हैं। हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतामर बिन गवीर के जरिए मस्जिद अल अक्सा का दौरा किए जाने, उनके जरिए फिलिस्तीनी कैदियों के खिलाफ सख्तियां बढ़ाने के हुक्म से बहुत ही खतरनाक पैगाम गया है। इस सब के दरमियान इजराइल को यूनाइटेड नेशंस में बड़ा झटका लगा है। यूनाइटेड नेशंस के 90 से ज्यादा मेंबर मुल्कों ने इजराइल से फिलिस्तीनियों पर लगाई गई हालिया पाबंदियों को हटाने की मांग की है। इजराइल ने रामल्ला में मौजूद महमूद अब्बास की सरबराही में काम करने वाली फिलिस्तीनी अथॉरिटी के बड़े लोगों के खिलाफ, जिनमें फॉरेन मिनिस्टर भी शामिल हैं, के वेस्ट बैंक से बाहर जाने के खास ट्रैवल परमिट कैंसिल कर दिए हैं और कब्जा किए गए इलाकों से हासिल टैक्स की आमदनी से फिलिस्तीनी अथॉरिटी को दिए जाने वाले फंड्स को रोकने का फैसला किया है। फिलिस्तीनी अथॉरिटी के खिलाफ कई और पाबंदियां लगाई गई हैं। आपको बता दूं कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी ने अब तक इजराइल और अमेरिका के इशारों पर फिलिस्तीनियों के खिलाफ ही काम किए हैं। फिलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी PLO के साबिक लीडर यासिर अराफात ने इजराइल के साथ कैंप डेविड समझौते पर दस्तखत करके इजराइल को आज़ाद मुल्क के तौर पर कबूल किया था। अब फिलिस्तीनियों की नुमाइंदगी करने का दावा करने वाली फिलिस्तीनी अथॉरिटी को इजराइल इसलिए सजा दे रहा है कि उसने हाल ही में यूनाइटेड नेशंस पर दबाव डाला था कि वो इंटरनेशनल कोर्ट से फिलिस्तीनी जमीन पर इजरायली कब्जे की कानूनी हैसियत मालूम करे। अब इजराइल की मौजूदा शिद्दत पसंद ज़ायोनी यहूदी सरकार ने अपने ही एजेंटों को सजा देनी शुरू कर दी है। अब फिलिस्तीनी अथॉरिटी के लीडर्स का हाल वही हुआ है जिसे मुहावरे में कहा जाता है कि धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। टाइम्स ऑफ इजराइल के रिपोर्टर ल्यूक ट्रेस ने न्यूयॉर्क से खबर दी है कि जर्मनी, फ्रांस और जापान उन 90 से ज्यादा मुल्कों में शामिल हैं जिन्होंने फिलिस्तीनी अथॉरिटी के उस खत पर दस्तखत किए हैं जिसमें इजराइल की तरफ से फिलिस्तीनी अथॉरिटी के खिलाफ पाबंदियां लगाने वाले फैसले पर चिंता जताई गई है। इन सभी मुल्कों ने इजराइल से फिलिस्तीनी अथॉरिटी के खिलाफ उठाए गए कदमों को वापस लेने की मांग की है। पिछले महीने के आखिर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने फिलिस्तीनियों के जरिए कैंपेन किए गए एक रेजोल्यूशन को मंजूरी दी थी जिसमें कहा गया था कि इंटरनेशनल कोर्ट इजराइल फिलिस्तीनी टकराव और फिलिस्तीनी कब्जा की हुई जमीन को इजराइल में शामिल किए जाने के बारे में कब्जे की कानूनी हैसियत पर गौर करे। यूनाइटेड नेशंस में फिलिस्तीनियों के कहने पर इजराइल के खिलाफ रेजोल्यूशन पास होने के बाद इजराइल ने फिलिस्तीनी लड़ाकों के जरिए हमले में मारे जाने वाले या जख्मी होने वाले यहूदियों को मदद के लिए फिलिस्तीनी अथॉरिटी के फंड्स की कटौती करने का फैसला किया और साथ ही फिलिस्तीनी फॉरेन मिनिस्टर समेत कई अहम लोगों के जरिए गैर मुल्की दौरों के लिए इस्तेमाल होने वाले स्पेशल ट्रैवल परमिट कैंसिल कर दिए और कई और कदम उठाकर फिलिस्तीनी अथॉरिटी के कुछ जिम्मेदारान को मिलने वाली फैसिलिटीज को
ختم کر دیا۔ کل منڈے کو عرب ملکوں اور 57 ممبر ملکوں والے اسلامک سہیوگ سنگٹھن یعنی OIC اور 37 دوسرے ملکوں کے نمائندوں نے اس خط پر دستخط کیے ہیں جو فلسطینی اتھارٹی نے لکھا ہے۔ ان میں سے 27 ملک جرمنی، فرانس اور اٹلی سمیت یورپی ملکوں کے ساتھ ساتھ جاپان، ساؤتھ کوریا، برازیل، میکسیکو اور ساؤتھ افریقہ بھی شامل ہیں۔ ان سبھی ملکوں کی طرف سے جاری جوائنٹ بیان میں کہا گیا ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ سے متعلق ریزولوشن پر مختلف ملکوں کے الگ الگ رخ ہونے کے باوجود ہم انٹرنیشنل کورٹ کے ذریعے ایک صلاح کار رائے کے ریکویسٹ کے جواب میں فلسطینی اتھارٹی کے خلاف سزا دینے والے قدموں کو قبول نہیں کرتے ہیں اور بڑے پیمانے پر جنرل اسمبلی کے ریزولوشن کے جواب میں اسرائیل کے فیصلے کو بدلنے کی مانگ کرتے ہیں۔ جرمنی، ڈنمارک، فرانس اور بیلجیم کے یونائٹڈ نیشن میں موجود نمائندوں کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مختلف ملک پچھلے مہینے کے ریزولوشن پر الگ الگ نظریہ رکھتے ہیں لیکن ریزولوشن کے جواب میں سزا دینے والے اسرائیلی قدموں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسی بیچ کل منڈے کو ہی یونائٹڈ نیشنز کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس کے ایک اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ وہ فلسطینی اتھارٹی کے خلاف حال ہی میں اسرائیل کے قدموں پر گہری چنتا ظاہر کرتے ہیں اور انٹرنیشنل کورٹ سے متعلق فلسطینی سرگرمیوں پر کوئی بدلے کی کارروائی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کو بتا دوں کہ 30 دسمبر 2022 کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے 193 ممبرز میں سے 87 ملکوں نے ریزولوشن کے حق میں اور 26 ملکوں نے اس کے خلاف ووٹ دیا تھا جبکہ 53 ملکوں نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اسی بیچ اسرائیل کی موجودہ حکومت کی طاقت کو چیلنج کرتے ہوئے حماس نے غزہ میں 2 اسرائیلی فوجی قیدیوں میں سے ایک کی ویڈیو جاری کی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق حماس نے پہلی بار اسرائیلی قیدی اویرا مینگسٹو کو دکھانے والا ویڈیو جاری کیا ہے۔ اس ویڈیو میں ریکارڈنگ کی تاریخ ثابت نہیں ہے۔ حماس اسے اسرائیلی فوجی بتاتا ہے جبکہ اسرائیل اس کے فوجی ہونے سے انکار کرتا ہے۔ ویڈیو میں بات کرتا ہوا اویرا مینگسٹو پوچھتا ہے کہ وہ کتنے وقت تک قید میں پھنسا رہے گا۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ ویڈیو سابق اور موجودہ اسرائیلی ڈیفنس فورس کے سربراہوں یعنی ڈیفنس منسٹرز کے لیے ایک کھلا پیغام ہے۔ اسرائیلی قیدی کی ماں نے اس کو اپنے بیٹے کے طور پر پہچان کی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل نے کہا ہے کہ حماس نے منڈے کو ایک ویڈیو جاری کی ہے جس میں اس کے ذریعے بنائے گئے قیدی ایک اسرائیلی شخص اویرا مینگسٹو کو دکھایا گیا ہے۔ 8 سال پہلے حماس کے ذریعے پکڑے جانے کے بعد اس کی یہ پہلی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے کہا ہے کہ وہ یہ ویڈیو اسرائیل کے عہدے سے ہٹنے والے ڈیفنس منسٹر عفیف کوخافی اور ان کے جانشین ہرزی حلیوی کے لیے ایک پیغام کے طور پر جاری کر رہا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں بتایا گیا ہے کہ 2014 کی گرمیوں میں غزہ میں حماس اور اسرائیل کے بیچ ہونے والی جنگ کے دوران مارے گئے 2 اسرائیلی فوجیوں کی ڈیڈ باڈیز اور اویرا مینگسٹو حماس کے ذریعے گرفتار کیے گئے 2 اسرائیلی قیدیوں میں سے ایک ہے۔ اسرائیل کے افسران برسوں سے ان کی رہائی کے لیے خاموشی سے بات چیت کرتے رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا ہے کہ اویرا مینگسٹو دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ وہ ستمبر 2014 میں زقیم میں سمندری کنارے سے نارتھ غزہ میں چلا گیا تھا۔ اس کے علاقے میں داخل ہونے کے بعد حماس کے ممبرز نے اسے گرفتار کر لیا۔ حماس نے کہا ہے کہ القسام بریگیڈ نے پکڑے گئے زائونی فوجی اویرا مینگسٹو کا ایک ویڈیو میسج جاری کیا ہے جو سابق ڈیفنس منسٹر عفیف کوخافی اور ان کی فوج کی ناکامی اور ان کے لوگوں اور سرکار کے جھوٹ کو ثابت کرتا ہے۔ حماس کی طرف سے کہا گیا ہے کہ آنے والے چیف آف اسٹاف حلیوی کو اپنے سابق فوج کے سربراہوں کی ناکامی کے بوجھ اور نتیجوں کو اٹھانے کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ حماس نے بار بار اویرا مینگسٹو اور دوسرے قیدی ہشام السعید کو اسرائیلی فوجی بتایا ہے جبکہ اسرائیل کے مطابق ان میں سے کسی نے بھی اسرائیلی فوج یا سیکیورٹی سروسز میں کام نہیں کیا ہے۔ حماس کی طرف سے یہ ویڈیو سابق ڈیفنس منسٹر عفیف کوخافی اور نئے ڈیفنس منسٹر ہرزی حلیوی کے بیچ ایک ہینڈ اوور سیریمنی کے وقت جاری کیا گیا ہے۔ اس چھوٹی سی کلپ میں مینگسٹو کو بٹن ڈاؤن شرٹ پہنے ہوئے دھیمی آواز میں ایک چھوٹا میسج سناتے ہوئے بیٹھا ہوا دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں قیدی اویرا مینگسٹو ہوں، میں اور میرے دوست کب تک یہاں قید میں رہیں گے؟ کئی برسوں کی تکلیفوں کے بعد ہمارے قسمت کے بارے میں سوچنے والا اسرائیل اور وہاں کے لوگ کہاں ہیں؟ وہ اس ویڈیو میں بڑبڑاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔
اب سے پہلے جاری کی گئی حماس کی ویڈیو کے مقابلے میں اس ویڈیو میں کوئی تاریخ ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ حماس کے ذریعے جاری ویڈیو کے بعد پرائم منسٹر آفس نے ایک مختصر بیان جاری کیا ہے، لیکن اس ویڈیو کے صحیح ہونے کو کنفرم نہیں کیا ہے۔ پرائم منسٹر آفس نے کہا ہے کہ اسرائیل سرکار اپنے قیدیوں اور لاپتہ بیٹوں کی اسرائیل واپسی کے لیے اپنی سبھی ممکنہ کوششیں کرتا ہے۔ موجودہ سرکار میں منسٹرز کو اس سلسلے میں بات کرنے والے پوائنٹس کی ایک لسٹ کے ساتھ ایک بیان بھی بھیجا ہے، جس میں زور دے کر کہا گیا ہے کہ مینگسٹی کو انٹرنیشنل قانون کے خلاف رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی اسرائیل نے ویڈیو ریلیز کیے جانے کو ایک قابل مذمت اور نیچ میڈیا سٹنٹ بتاتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حماس تھک چکا ہے اور دباؤ میں ہے۔ ساتھ ہی الزام لگایا گیا ہے کہ حماس قیدیوں کی ادلا بدلی کا سمجھوتا کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسرائیل کے بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی سے حماس کے غیر انسانی برتاؤ کی مذمت کرنے اور اس کے قبضے والے شہریوں اور ڈیڈ باڈیز کو فوراً رہا کرنے کی مانگ کرتے ہیں۔ آئی ڈی ایف کے اسپوکس پرسن ران کوچف نے کان پبلک ریڈیو سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوج ویڈیو فوٹیج کے صحیح ہونے کی جانچ کر رہی ہے۔ ہم اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، مجھے امید ہے کہ ویڈیو صحیح ہے اور مینگسٹو پوری طرح سے صحت مند ہیں۔ انہوں نے کان ریڈیو کو بتایا کہ میرے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ ویڈیو پر بھروسے کی سطح کیا ہے۔ اسرائیلی قیدی کے بھائی یالو مینگسٹو نے کہا ہے کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ اس ویڈیو میں ان کا بھائی ہے یا نہیں۔ یالو نے چینل 12 نیوز کو بتایا ہے کہ میں ویڈیو دیکھ کر ایک ہی وقت میں پرجوش اور ڈرا ہوا ہوں۔ وہ اویرا جیسا دکھتا ہے، لیکن دوسری طرف یہ 100% اویرا نہیں ہے۔ میرے بھائی جیسا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا، میں آپ کو یقینی طور پر نہیں بتا سکتا کہ یہ وہی ہے، لیکن اس کی ماں نے کہا ہے کہ انہیں یقین ہے کہ ویڈیو میں ان کا بیٹا دکھ رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک طرف اسرائیل کو یونائٹڈ نیشنز میں اپنے ہی دوستوں کی مخالفت کا سامنا ہے۔ اب تک ویسٹرن ملکوں نے فلسطینی اتھارٹی کو اپنے لیے استعمال کیا ہے، اب اسرائیلی حکومت انہی کے خلاف ہو گئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں فلسطینی ریزسٹنس گروپس مضبوط ہوں گے اور اسرائیل کی پریشانیاں بڑھیں گی۔ ایسے میں وہ مغربی ملک فلسطینیوں کا کیسے سامنا کر سکیں گے جو اب تک الگ فلسطین ملک بنوانے کے لیے وعدہ کرتے رہے ہیں۔ یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جبکہ امریکہ دنیا بھر میں، خاص طور میں مڈل ایسٹ میں کمزور ہو رہا ہے۔ میڈیا سٹار ورلڈ لگاتار نظر بنائے ہوئے ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ، جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔